السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اور بہت دوستوں کی طرف سے پوچھنے والا سوال کہ کیا شیعہ لوگ کافر ہیں یا مسلمان، اور کیا تمام شیعہ کافر ہیں یا بعض مسلمان بھی ہیں، اور جو کافر ہے وہ کس وجہ سے ہیں، کیوں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ جنت کے ٹھیکیدار ہے، اپنے آپ کو ہی صرف مسلمان سمجھتے ہیں، فلا فلا وغیرہ، تو دوستو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب علماء کرام اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی زیادہ ہوں، ہم سب جنت والے بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ کسی کو کافر کہنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ کون کسی مسلمان کو کافر کہہ کر اپنی آخرت خراب کر سکتا ہے؟ لیکن جب کوئی سوال پوچھتا ہے علماء کرام سے کسی کے بارے میں، تو علماء کرام ان کے عقیدے کو دیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مسئلے کی طرف، کیا شیعہ کافر ہے یا مسلمان؟ تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھنا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہو تو وہ شخص کافر ہے، اور اگر اس کا عقیدہ کفریہ نہ ہو تو وہ شخص مسلمان ہے۔ تو وہ کفریہ عقائد یہ ہے جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسے اچھی طرح نوٹ کر لے۔ سب سے پہلا کفریہ عقیدہ تحریف قرآن کا قائل ہونا، یعنی اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن شریف میں تحریف ہوا ہے، یعنی اس میں کمی یا زیادتی ہوئی ہے، یہ وہ قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو تو وہ کافر ہیں، کیونکہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ پاک نے خود ذمہ لیا ہے تو بھلا اس میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ لہٰذا تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود یا نبی ماننا، حالانکہ معبود تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور نبوت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مانتے ہیں اور معبود مانتے ہیں تو یہ شیعہ کافر ہے۔ لہٰذا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معبود یا نبی ہے تو وہ کافر ہے، اور جن کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ کافر نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا۔ جو شیعہ ہماری تمام امت کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوں تو اس کے کفر میں ذرا برابر بھی شک نہیں، وہ کافر ہے۔ یار، جس سے ہماری ماں محفوظ نہ ہو، تمام امت کی ماں محفوظ نہ ہو، وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جس میں ذرا برابر بھی ایمان ہو وہ اس ظالم کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، لہٰذا یہ شیعہ کافر ہے۔ اور جو شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت نہیں لگاتے وہ کافر نہیں ہیں۔ چوتھا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اور خلافت کا انکار کرنا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صحابی سمجھتے ہو اور نہ خلیفہ سمجھتے ہو تو یہ شیعہ بھی کافر ہیں، کیونکہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جو لوگ ان کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کو صحابی نہیں مانتے تو یہ شیعہ کافر ہیں، اور جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو صحابی بھی مانتے ہیں اور ان کی خلافت کو بھی مانتے ہیں تو یہ شیعہ کافر نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ شیعہ جو امامت کو نبوت سے افضل مانتے ہیں، اپنے ائمہ کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں تو یہ شیعہ بھی کافر ہیں، یعنی وہ خلافت کو نہیں مانتے، وہ اپنے 12 امام کو مانتے ہیں اور اس کی امامت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں اور ان کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں تو وہ شیعہ بھی کافر ہیں، اور جن شیعہ کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن شیعہ لوگوں کا کفریہ عقیدہ ہو، یہ جو بیان ہوا، وہ کافر ہے، اور جن کا عقیدہ کفریہ نہ ہو وہ کافر نہیں ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔